باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ شروع کرنے کا ہمیں ذریعہ بنایا اور ہمیں توفیق بخشی، اور آج ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہم دوسرا پارہ مکمل کرنے جا رہے ہیں اور تیسرا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ لوگ اسی طرح ہر ہفتے آتے رہے تو یقیناً پڑھنے کا اگر موقع نہیں ملا تو سن کر کے کم سے کم اس پورے قرآن پاک کو ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. مختصر وقت میں مختصر باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے اوپر اس کے نزول کے بعد سے اب تک ہمیشہ نہ صرف ایک دو بلکہ سینکڑوں لوگ لکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور جتنی بھی باتیں آج تک لکھی جا چکی ہیں پھر اس سے کہیں زیادہ وہ لکھ رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں اتنی موتیاں ہیں کہ قیامت تک علم والے ان موتیوں کو چنتے رہیں گے اور پھر بھی ختم نہیں ہوں گی. اور ہم آپ تو ایک جاہل اور نادان قسم کے لوگ ہیں، ہمیں اس موتی کی اہمیت سے کیا مطلب؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان وقتوں کے بدلے ہمیں اس سے بہتر بدلہ اور اپنے مرتبے کے مطابق بدلہ یقیناً اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے گا. ابھی جس رکوع کی تلاوت اور ترجمہ اور جس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ رکوع نمبر 33 ہے. پہلے پارے میں 16 رکوع ہو چکا تھا اور دوسرے میں بھی تقریباً اتنا ہی ہے، اور یہ 33واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا. پچھلے ہفتے جو بات آئی تھی اس میں طالوت کا تذکرہ آیا تھا. بنی اسرائیل ایک قوم ہے، اس کا تذکرہ آیا تھا. اس میں ایک سوال ان لوگوں نے کیا تھا، اپنی ایک ڈیمانڈ رکھی تھی، اپنی ایک خواہش رکھی تھی اس وقت کے نبی کے سامنے کہ ہمیں ایک بادشاہ عطا کیا جائے، ایک بادشاہ بنائیے اور لائیے ہمارے لیے، اور پھر ہم اس کے ساتھ اس کے لیڈرشپ میں ہم اپنے دشمنوں سے جنگ کریں گے. اور پھر اسی رکوع کے اندر ایک خاص تابوت جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، جو بہت ہی مقدس تھا، بہت ہی محترم تھا بنی اسرائیل کے نزدیک، جس صندوق کے اندر وہ توریت رکھے ہوئے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے کچھ مقدس چیزوں کو وہ اس میں رکھے ہوئے تھے اور بڑے احترام کی نظر سے اسے دیکھتے تھے. بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ کہا ہے کہ اسے بطور کعبہ استعمال کرتے تھے، یعنی جس رخ کر کے انہیں عبادت کرنی ہوتی تھی اس طرف وہ اسے رکھتے تھے. اور یہ بات بھی آئی ہے کہ وہ اتنا مقدس اور متبرک سمجھا جاتا تھا
کہ لوگ جنگ کے میدان میں بھی اسے لے جا کر کے سامنے رکھ دیتے تھے کہ اس کے برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح و نصرت عطا کرے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ دشمن ہمیں ہرا چکے ہیں اور ہم سے ہمارا تابوت چھین چکے ہیں، ہمیں وہ تابوت بھی واپس لینا ہے اور ہمیں اللہ کے دین کو غالب بھی کرنا ہے، اس لیے ایسا کیجئے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ لا دیجئے۔ وہ نبی جن کا تذکرہ پچھلے رکوع میں پچھلے ہفتے آیا، حضرت شموئیل علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل چونکہ حدیث میں نہیں ہے اور نہ ہی قرآن کریم میں ہے، یہ تمام باتیں پچھلی تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے تورات کے اندر سے یہ باتیں نقل کی جاتی ہیں۔ تو جو واقعہ بھی وہاں سے نقل کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر وہ واقعہ صحیح ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدھا واقعہ صحیح ہو آدھا غلط ہو، لیکن جس نبی کا تذکرہ ہے وہ مفسرین نے جو نام لکھا ہے وہ حضرت شموئیل علیہ السلام ہے، یعنی ان سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اے نبی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ چنانچہ قرآن کی آیتوں میں آیا کہ نبی نے پوچھا ان سے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ ہمیں ایک بادشاہ عطا کر دیں تو پھر تم اس بادشاہ کی بات نہیں مانو گے، اس بادشاہ کو ایکسیپٹ اور تسلیم نہیں کرو گے، ایسا تو نہیں ہوگا؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت نامی ایک شخص کو بادشاہ مقرر کیا، اور جب انہیں بتایا گیا تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم اسے بادشاہ تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ یہ غریب آدمی ہے، ہم سے مال و جائیداد میں کم ہے، پھر ہم اسے کیسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، اور حسب و نسب میں بھی کم ہے تو پھر ہم اسے اپنا بادشاہ کیسے مان لیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایسا ہے کہ اسے اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، جب تم اللہ پر اس کے نبی پر یقین رکھتے ہو تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ دوسری دلیل یہ دی کہ یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو علمی اعتبار سے تم میں سب سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ کہیں بھی غلبہ پانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ علمی طور پر آدمی کا مضبوط ہونا، اس کی فکر کا مضبوط ہونا، اس کی سوچ کا مضبوط ہونا، اور علم کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں پر اس کی نظر ہونا، تب جا کر کے وہ آدمی اس دنیا کے اندر حکمرانی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ علم میں بھی برتر ہے اور جسم میں بھی برتر ہے۔ دوسری ظاہری چیز کسی بھی جنگ میں فتح پانے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ قوت، طاقت۔ تو یہ ایسا بادشاہ ہے جو علمی اعتبار سے بھی مضبوط ہے اور طاقت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، یعنی جسم بھی اس کا بڑا ہے، مضبوط ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے تو اس کی طاقت اور اس کے علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منتخب فرمایا ہے، اسی لیے تمہیں بھی یہ بات ماننی پڑے گی۔ اب اس رکوع میں جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام جب فوج لے کر چلے تو اپنی فوجوں سے کہا اللہ ضرور ایک نہر سے تمہارا امتحان لیں گے، جو نہر میں سے آسودہ ہو کر پانی پی لے وہ میرا نہیں ہے، اور جو اس سے نہ پیے وہ میرے رفقا میں سے ہوگا، سوائے اس کے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کے لے لے کہ اس قدر پینے کی اجازت ہے، مگر ان میں سے کچھ لوگوں کے سوا سب پانی پی کر ہی رہے۔ جب طالوت اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے نہر سے آگے بڑھے تو کہنے لگے آج ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں، البتہ جو لوگ خدا سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت سے چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے بڑے گروہوں پر غالب آ چکے ہیں اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس آیت میں ایک بات تو یہ بتائی کہ طالوت علیہ السلام جو ایک بادشاہ کی حیثیت سے
मुकर्रर कर दिए गए थे, उन्होंने एक फौज बना ली, एक लश्कर बना लिया अपने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए। और जब वो चले तो रास्ते में जांचने के लिए उन्होंने एक तरीक़ा इख्तियार किया और एक बात बताई। वो शर्त क्या लगाई और वो बात क्या बताई अपने कौम से और अपने लश्कर से कि देखो, तुम लोग अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए जिहाद करने तो जा रहे हो, अल्लाह ताला आजमाते हैं, तो तुम्हारी आजमाइश है इस रास्ते में, वो ये है कि इस रास्ते में एक नहर पड़ेगा और तुम में से जो कोई बिल्कुल सैर होकर और खूब मन भर करके पानी पी ले, वो मेरा दोस्त नहीं है, यानी वो मेरे साथ फिर जा नहीं सकता। हाँ, वो मेरा दोस्त हो सकता है, वो मेरा साथी हो सकता है और वो मेरे साथ जंग में शरीक हो सकता है जो उसका पानी न पिए, जो उसका पानी न पिए। अलबत्ता अगर कोई आदमी चुल्लू भर के पानी पी ले तो वो भी चल सकता है ना। पहला हुक्म क्या है कि बिल्कुल नहीं पीना है। दूसरा हुक्म क्या है? इजाज़त का है, रुखसत का है, मोहलत का है कि अगर मान लिया कि पीना ही पड़े तो कितना पीना है? एक चुल्लू, उससे ज़्यादा नहीं। तो जिन लोगों ने बात मानी और उतना ही पिया वो लोग तो साथ रहे, लेकिन जो लोग बिल्कुल सैर होकर पानी पी चुके थे वो वहीं ढेर के ढेर हो गए और उन्होंने कहा कि अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम जाकर के दुश्मन से मुकाबला करें जिसकी लीडरशिप और जिस फौज के कमांडर जालूत है, उससे हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? उसमें आजमाइश थी, अल्लाह ताला ने उस पानी में आजमाइश रखी थी। उस पानी को पी करके ही वो कमज़ोरी महसूस करने लगे और उन्होंने ये बात कह दी कि अब हमारे अंदर सकत नहीं है। लेकिन उनके साथ जो चंद लोग बच गए वो उनके साथ चले, साथ गए। जब मैदान जंग में पहुँचे तो उनमें से भी बहुत सारे लोग घबरा गए कि हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर उन चंद लोग में भी चंद लोग थे, बहुत सारे तो वहीं नहर पर छट गए, लेकिन जो साथ आए और जंग के मैदान तक आए, सामने की फौज को देखा तो फिर वो भी घबरा गए। लेकिन उनमें भी चंद जो मखसूस लोग थे और जिनका ईमान बिल्कुल पुख्ता था और पूरा तवक्कुल, पूरा भरोसा अल्लाह पर था, अल्लाह के रसूल पर था, उन्होंने कहा कि तादाद से घबराने की बात नहीं है, तादाद असल चीज़ नहीं है, इस्तेदाद असल चीज़ है, काबिलियत असल चीज़ है, सलाहियत असल चीज़ है और अल्लाह के रास्ते में चलना असल चीज़ है, अल्लाह पर भरोसा असल चीज़ है, नबियों की बात मानना असल चीज़ है। तो अल्लाह ने कहा है तो हम लड़ेंगे। तो कहा कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन, कि ये आज की बात नहीं है, ये दुनिया में होता रहा है और होता रहेगा कि कितने ही छोटे गुरोह हैं जो बड़े गुरोह पर गालिब आ गए, बिल्कुल कम लोग बहुत ज़्यादा लोग पर गालिब आ गए और अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। इसमें मुफस्सिरीन ने जो वहाँ इसराइली रवायात नकल की हैं उसमें बताते हैं कि जब ये फ़ौज को लेकर के चले थे तो उनकी तादाद तकरीबन 8000 थी, तकरीबन 8000 थी। पानी पीने के बाद जो छट गए तो वो किसी ने लिखा कि 600 थे, लेकिन ज़्यादा लोगों ने लिखा है कि 313 बच गए थे। कितने? 313, जो जंगे बदर की तादाद है। कहाँ 8000, कहाँ 313, सब सिर्फ एक लालच, पानी में फंस गए। ऐसा नहीं कि वो सब काफिर हो गए, वो सब मोमिन हैं, अल्लाह को भी मान रहे हैं, रसूल को भी मान रहे हैं। मुसलमानों को ये वाक़या सुनाया जा रहा है, क्या बताने के लिए कि अपने ईमान को जांचिए, अपने ईमान को जांचिए कि ज़बान से कहने के वक्त हमारी ज़बान कितनी लंबी रहती है और उस हुक्म को मानते वक्त हमारी ज़बान कितनी लंबी रहती है। एक ये है कि ज़बान से कहना
ایک یہ ہے کہ اس حکم کو عمل کر کے دکھانا، دونوں میں فرق ہے۔ جیسے ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ یا رسول اللہ کہہ کے نہیں نکلے جھنڈی لے کر کے، ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہی نہیں، ہے نا؟ تو محبت کا کیا انہوں نے نقشہ کھینچا اور کیا تعریف پیش کی کہ جو اس دن اچھلے کودے اور اس دن کو منائے وہ اصل محبت کرنے والا ہے۔ قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں تو اس میں کیا محبت کا معیار ہے؟ یا ایک عام آدمی بھی محبت کا معیار کس چیز کو تصور کرتا ہے کہ جو بات اس کا باپ کہے، اس کی ماں کہے، اس کا بڑا بھائی کہے، بڑے لوگ کہیں، اسے مانے اور اس کی اطاعت کرے، یہ اصل محبت ہے۔ یہ نہیں کہ باپ کی خوب تعریف کر رہے ہیں، ماں کی خوب تعریف کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی خوب تعریف کر رہے ہیں، اور جب کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے تو پیچھے ہٹ جا رہے ہیں۔ نہیں، پانی لینے کے لیے ماں نے کہا، لے کر کے آئے تو نیند لگ گئی تو آدھا سیکنڈ بھی کھڑے نہیں ہو رہا ہے، آدھا منٹ تو چھوڑ دیجئے، وہیں پر چھوڑ کر کے بھاگ جا رہے ہیں، اس لیے کہ اب موبائل کا زمانہ ہے، موبائل دیکھنا۔ تو محبت کہاں سے ہے؟ اطاعت سے ہے، اس کی بات کو ماننے سے ہے۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ باتوں کو جس حیثیت سے مانتا ہے اور جس گہرائی سے مانتا ہے، اس کے اندر اتنی گہرائی سے محبت ہے۔ اور اس میں سے ایک سب سے چھوٹا جز جو ہے، سب سے چھوٹا حصہ کیا ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا، اللہم صلی علی محمد، ہے نا؟ اور سب سے چھوٹا درود جو بتایا گیا کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کم سے کم کہنا۔ یہ سب سے چھوٹا اور ادنا درجہ ہے محبت کا۔ لیکن محبت کی پوری تفصیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنی پوری زندگی میں اتار لینا، یہ اصل محبت ہے۔ تو جو لوگ فرض چیزوں کو دھیان نہ دیں، واجب کو دھیان نہ دیں، سنت مؤکدہ کو دھیان نہیں دیں اور ایک مستحب کے لیے لڑیں، وہ کہاں تک محبت ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر بتایا کہ وہ اللہ کو بھی ماننے والے ہیں، رسول کو بھی ماننے والے ہیں۔ جب ایک عمل کے لیے کہا گیا اور ایک عمل سے کہا گیا کہ بچ جاؤ، پانی بہت اہم چیز تھی، پانی بہت اہم چیز تھی کہ اس کو اگر چھوڑ دیتے، ایک چلو ہی پی لیتے تو کیا وہ زندہ نہیں بچ سکتے تھے؟ بچ سکتے تھے۔ لیکن انسان کی جو فطرت ہے وہ یہ کہ اللہ کے حکم کو توڑنا، رسول کے احکام کو نہیں ماننا، اس کی اطاعت نہیں کرنا۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غالب نہیں ہوں گے۔ غالب کون لوگ ہوئے؟ 8000 میں سے کتنے لوگ غالب ہو گئے؟ 313، ٹھیک ہے۔ اور جنگ بدر میں بھی کتنے لوگ غالب ہو گئے؟ 313۔ جیسے انہوں نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، یہاں پر جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہی نقشہ وہاں پر بھی آتا ہے۔ جب جنگ بدر کی تفصیل آپ لوگ پڑھیں گے تو بتانا امت مسلمہ کو یہ ہے کہ دیکھو، لمبی زبان اور لمبی بات نہ کرو، اور رسول کو کسی بات پر اکساؤ نہیں۔ رسول سے محبت اصل یہ ہے کہ وہ جو بات کہے اسے مان لو۔ اسی لیے دوسری آیت میں آتا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، اور جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ، یہی اصل محبت ہے۔ تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ رسول نے جس بات سے منع کیا اس سے وہ باز نہیں آئے، بلکہ اپنے من کی ہی کرتے رہے، اور ایک معمولی سی چیز پانی پینے کو بھی برداشت نہیں کر سکے۔ اور دوسری بات اللہ نے صبر کی، تسلی کی بتائی کہ دیکھو مسلمانوں، آج جو تمہارے حالات چل رہے ہیں مکہ کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ تم سے پہلے جو نبی کے ماننے والے تھے ان کے پاس بہت زیادہ لشکر تھا اور بہت بڑی فوج تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت مخصوص فوج تھی اور بہت چھوٹی فوج تھی جو اہم تھی اور جو اچھے ایمان والوں کی تھی، اور وہی غالب آئی۔ اسی لیے تعداد پر دھیان نہیں دیجیے، اللہ پر اور اس کے رسول پر جو چند لوگ ایمان لا رہے ہیں وہی یقیناً اسلام کو غلبہ دلائیں گے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔
اور جب انہوں نے جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا کیا تو کہا ہمارے پروردگار ہم پر صبر نازل فرمائیے، ہمارے قدم جما دیجئے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ جو بالکل چند لوگ بچ گئے ہیں 313 نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جنگ کے میدان میں فخر نہیں کر رہے ہیں، کبر نہیں ہے ان کے اندر، گھمنڈ نہیں ہے، بلکہ آسانی کا معاملہ ہو یا کوئی بھی مشکل سے مشکل معاملہ ہو، ہمیں اپنے معاملے کو اللہ کی طرف موڑنا ہے۔ ہمیں ہماری زندگی کے لیے اور زندگی کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں اور جتنی بھی ضروریات ہو سکتی ہیں، ان تمام کے لیے ہمیں کس کی طرف رجوع ہونا ہے، کس کی طرف پلٹنا ہے؟ اللہ کی طرف، ہے نا۔ وہ گھبراہٹ کا وقت ہے نا، وہ سامنے بڑا لشکر، اسے دیکھ کر کے انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعا کی اللہ سے۔ نہیں تو دو کام کرنا چاہیے، ایک یہ کہ ظاہری جتنے بھی اسباب ہیں ان اسباب سے ہمیں مضبوط ہونا ہے، اور جب ہم تمام چیزیں کر لیں پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس آج کے زمانے کا سب سے مضبوط اور سب سے اچھا اور سب سے قیمتی ٹیکنالوجی اگر ہے تو ہم غالب آ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ سب کے رہتے ہوئے پھر ہمیں کس پر بھروسہ کرنا ہے، کس سے لو لگانا ہے، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ نہیں، اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے دروازے پر اونٹنی کو چھوڑ دو اور یہ کہو کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نہیں، بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جانور کو اس کے کھوٹی سے باندھ دو اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ نہیں، روم ہے اس کو پوری طرح لاک کر دیجئے، تالا لگا دیجئے اور پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ ہم جا رہے ہیں اپنے روم کو لاک کر کے، اب تیرے ہی حوالے میرا یہ کمرہ ہے، میرا یہ گھر ہے، تو حفاظت کرنا جب تک کہ ہم واپس نہ لوٹائیں۔ تو اسی طرح جب یہ لوگ جو خالص مومنین تھے وہ لوگ جنگ میں گئے تو کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر نازل فرمائیے، ہمارے قدم بھی جما دیجئے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد بھی فرمائیے۔ اللہ نے مدد فرمائی۔ پھر آگے آیت آتی ہے کہ چنانچہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی۔ نہیں، جالوت کیا تھا؟ دشمن قوم کا سپہ سالار تھا، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے وہ فوج کا کمانڈر تھا، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہ مقرر کر دیا تھا طالوت وہ تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ شکست دے دیا۔ نیز داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اب یہ بتایا کہ اس طرف کا دشمن کا جو کمانڈر تھا اس کو کس نے مارا؟ داؤد علیہ السلام نے۔ کس نے؟ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہے جسے ہم لوگ نبی کے نام سے جانتے ہیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام طالوت بادشاہ کے فوج کے اندر تھے، اور ان کے بھائی بھی تھے، ان کے چچا بھی تھے، اور بہت سارے لوگ تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو جب کمانڈر مارا جائے تو ویسے ہی فوج گھبرا جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر فرمائی کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اللہ نے داؤد کو حکمت اور تدبیر سے نوازا۔ پھر دو باتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی۔ حکومت بھی عطا کی اور حکمت بھی، یعنی دانائی بھی۔ حکمت کا مطلب یہاں پر نبوت ہے، اللہ کی طرف سے مخصوص علم، یعنی نبوت کا علم، رسالت کا علم۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ طالوت جو بادشاہ تھے انہوں نے جنگ کے بعد اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ کن سے؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے ان کی شادی ہو گئی، اور پھر انہیں بادشاہت بھی ملی، اور ان کی بادشاہت بہت پھولی پھلی۔ جب ہم قرآن میں آگے پڑھیں گے تو پوری تفصیل حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آئے گی، اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا داؤد کو اس کا علم عطا فرمایا۔
اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے ایک گروہ کی دوسرے گروہ کے ذریعے مدافعت نہ کرتے رہیں تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ یہاں پر ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ایک قوم کو دوسرے قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا رہتا ہے، ایک کو غلبہ دیتا ہے، دوسرے کو مغلوب کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ سنت اور یہ کام نہ ہوتا رہے تو جو لوگ ہمیشہ حکومت پر ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ بہت بڑے ظالم ہو جائیں گے، بہت بڑے ظالم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا لفسدت الارض، لفسدت الارض، پوری زمین فساد، پوری زمین کے اوپر فساد مچا دیں گے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو بھی ظالم حکمراں آتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرے لوگ آتے ہیں، پھر اگر وہ ظلم کرنے لگتا ہے اللہ اس کو ہٹاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اگر ہٹاتا نہ رہے، ان کو دور نہ کرتا رہے تو کیا ہو جائے گی؟ زمین فساد سے بھر جائے گی، ظلم و جبر سے بھر جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو دور کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ دنیا والوں پر بہت فضل کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے احکام ہیں جو ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ہم ان پیغمبروں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بعض کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی دلیلیں عطا کی، اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ روح القدس مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مدد کی۔ اور اگر اللہ چاہتے تو کھلی ہوئی دلیلیں آ جانے کے باوجود ان رسولوں کے بعد آنے والے آپس میں قتل و قتال نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ چاہتے تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو بات اس آیت میں بتائی۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ ہر نبی کا درجہ اور ہر نبی کی فضیلت الگ ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہے، یا جہاں جہاں بھی اس طرح کا تذکرہ آیا ہے، تم مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت دینے لگو اور بڑھ چڑھ کر بولنے لگو، اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے نبیوں کی تحقیر ہو جائے گی، نہیں، ان کی عزت میں کمی ہو جائے گی۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس حساب سے کس نبی کو کیسے فضیلت بخشی ہے۔ اس پر جو قوم ہے، جو ماننے والے ہیں، ان کو آپس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اتنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اتنا، یا کسی کا کم یا کسی کا زیادہ۔ یہ امتیوں کے بحث کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ہمارے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ہم ہی جانتے ہیں کہ کس کو فضیلت کس وجہ سے دی گئی ہے، اور کس کا مرتبہ کم ہے اور کس کا زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اگر اللہ چاہتے تو یہ لوگ آپس میں جھگڑتے نہیں، لڑتے نہیں، مرتے نہیں، قتال نہیں ہوتا، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں اختلاف بھی نہیں کرتے اور سب کے سب مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو پھر ہم لوگ کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے نا، کیوں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستہ دکھا دیا ہے اور اختیار بھی دے دیا ہے۔ نہیں، نماز پڑھنا اگر چاہیں تو یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے، اور نماز اگر نہیں پڑھنا چاہیں یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اسے اگر ہم پکڑ لیں تو پھر میری غلطی نہیں ہے، میں ظالم نہیں ہوں، بلکہ ظالم وہ بندہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ اختیار تھا کہ نماز پڑھ بھی سکتے تھے، نماز نہیں بھی پڑھ سکتے تھے۔ والدین کی اطاعت کرنا ہے نا، جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے اختیار میں تھا۔ اسی طرح آپ ہر ایک مسئلے کو اور ہر ایک علم کو اور ہر ایک بات کو سیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونکہ اختیار دیا ہے
کہ آپ کوئی بھی نیکی کر سکتے ہیں اور کسی بھی بدی سے بچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کسی بھی برائی سے نہیں بچا رہے ہیں یا کوئی نیک کام نہیں کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی کمی ہے، اللہ کی کمی نہیں ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی قدرت بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ ہم اگر چاہتے تو بالکل امن و امان بھی کر سکتے تھے، اور ہم اگر چاہتے تو سب کو مومن بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں ہمارا اختیار دے دیا ہے۔ یہ رسی جیسے ڈرائیور کا وہ ہوتا ہے اسٹیئرنگ، آپ کو پکڑا دیا ہے، اب آپ چاہیے تو سیدھا چلائیے، چاہے کنارے میں ٹھوکر مار دیجیے، تو یہ ڈرائیور کی غلطی ہے کہ گاڑی کی غلطی ہے، یا گاڑی بنانے والے کی غلطی ہے؟ کس کی ہے؟ ڈرائیور کی غلطی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، ٹھیک ہے، کلچ ہے، بریک ہے، سب کچھ ہے، اب آپ گاڑی کیسے چلا رہے ہیں؟ غلطی کر رہے ہیں تو آپ پکڑے جائیں گے، ہے نا؟ کمپنی والے کو پولیس نہیں نا پکڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اللہ کا حکم ہو، اس کے رسول کا حکم ہو، چھوٹی سی چھوٹی بات ہو، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، ہمارے علم میں وہ بات ہو یا ہمارے علم اور سمجھ سے باہر کی بات ہو، ہر وقت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔